अलैकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फेरिंग्स सालोहिंग्स अकॉर्डिंग टू द एंटी टेस्ट एमडीसी सिलेबस। तो फेडरल बोर्ड की बुक से हम ये करते जा रहे हैं, और अगर एक दो पॉइंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक्स में हैं वो भी आपको मैं जिस तरह पिछले लेक्चर्स में बताया तो आगे भी इसी तरह लेके चलूँगा। तो जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें जो सॉल्विंग का जो डायग्राम है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है। तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि वहाँ पे लास्ट में आपको वो डायग्राम से आपको फिर समझा दूँ। सबसे पहले हम अपनी जो फेडरल बुक है उसको देखेंगे। देखिए माय डियर्स, फेरिंग्स में आपको फिर डायग्राम में दिखाऊंगा। फेरिंग्स इज द कैविटी, एक कैविटी है, एक स्पेस है, एक खाली जगह है बिहाइंड द माउथ, यानी मौत के पीछे, जैसे बिल्कुल मौत से नीचे आपको फेरिंग्स नजर आएगा। एक कैविटी नुमा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायग्राम्स में आपको बताऊंगा। सालोहिंग यानी जो खुराक नवाला आपके मुंह में बन जाता है, ठीक है। आपके दांत उसको ग्राइंडिंग टेयरिंग और ये करके चबा लेते हैं, फिर वो एक बाल की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम आप उर्दू में नवाला कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे बोलस कहा जाता है। तो उसको फिर पीछे की तरफ यानी गले की तरफ धकेलना, दैट इज नोन एज सालोहिंग, ठीक है। देखते हैं। द टंग फॉर्म्स यानी जबान, द च्यूड एंड मोस्टेड फूड्स इन टू अ बॉल लाइक मास कार्ड बोलस। जो मौत के अंदर जबान जो है वो आपका चबाया हुआ च्यूड फूड, वो मोस्टेड फूड बाल की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम नवाला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है उर्दू में नवाला, और इंग्लिश में उसे बोलस कहा जाता है, ठीक है। एंड पुश इन टू द फेरिंग्स, जो आपका चबा हुआ खुराक, जो आपका मोस्टेड फूड बाल की तरह जो बोलस बना, उसको फेरिंग्स की तरफ पुश करना, दैट इज नोन एज सॉलोइंग, ठीक है। अभी फिर आगे क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है, क्या क्या हो रहा होता है, इसको भी समझेंगे। मसल वाइज the soft palate against the back flow of the pharynx, ये मैं आपको समझाऊं। देखिए हमारे जो ऊपर थालू है, अगर आप जबान टच करेंगे अपने मुंह का ऊपर के जानिब, तो आपको बिल्कुल आगे से आपको सख्त नजर आएगा। अगर आप अपनी जबान थोड़ा पीछे ऊपर के जानिब टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट पैलेट नजर आएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सॉफ्ट पैलेट वो बैक, वो जो अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द पेनिंग्स है उसको क्लोज करता है। क्यों क्लोज करता है? ठीक है, क्लोज द पैसेज बिटवीन द नजल कैविटी एंड द फेरिंग्स, ठीक है। उसको ताकि फूड जो है वो नजल कैविटी के अंदर दाखिल ना हो, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट पैलेट का जो ओव्यूला है, जो लटकी हुई छोटी नुमा एक जबान लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस वो ऊपर की जानिब आपकी नजल कैविटी यानी जो नाक की जो सुराख वगैरह है उसको फेरिंग्स के साथ क्लोज अप करते हैं, ताकि जो फेरिंग्स के अंदर जो नवाला है जो बोलस है वो नेजल कैविटी के तरफ ना जाए, ऊपर की तरफ यानी जो नोज की तरफ है, नाक की तरफ वो ना जाए। तो इसको कौन क्लोज अप करता है? नजल कैविटी और फेरिंग्स के दरमियान जो ऊपर कौन क्लोज अप करता है? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट में ओव्यूला, ठीक है, जो छोटी सी लटकी हुई जबान है वो ऊपर की जानिब बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी नजल कैविटी और फेरिंग्स के दरमियान बंद हो जाता है, तो आपका खुराक जो है वो नजल कैविटी के अंदर नहीं जाता। The pressure of the food into the pharynx stimulate nerves in its walls that begin to the swallowing reflex as involuntary actions। देखिए जब खुराक हमारे मुंह के अंदर हो रहा होता है तो हम उस नवाले को किस तरफ ले जाए, ऊपर की जानिब, बाहर की जानिब, मतलब हमारी एक्शंस में, हमारे कंट्रोल में। लेकिन जब हम उसको सॉलो करते हैं यानी हम पुश करते हैं नीचे गले की तरफ, फेरिंग्स की तरफ, तो फिर वो हमारे कंट्रोल से में नहीं रहता, फिर वो सीधा एसोफेगस फिर स्टमक वगैरह के अंदर चला जाता है, तो वो फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो ये बता रहे हैं
کہ جب آپ فوڈ کو سالو کرتے ہیں، سالوئنگ جو ایکشنز ہو جاتی ہیں، آپ کو فوڈ فیرنگس کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر وہ انوالنٹری ایکشنز ہیں، یعنی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، از دا پارٹ آف دس ریفلیکس ایکشن. جب یہ ریفلیکس ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ کا انوالنٹری ایکشن ہو جاتا ہے، دی وائس باکس جسے ہم لیرنگس بولتے ہیں، وائس باکس بھی آپ کہہ سکتے ہو، لیرنگس رائز اپ ٹو میٹ دا ایپیگلوٹس. یہ میں آپ کو پنجاب ٹیکسٹ بک میں ڈائیگرام میں دکھاؤں گا، تب آپ کی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. یہاں پہ صرف آپ ایک دفعہ سن لیں کہ جو لیرنگس ہے وہ اوپر کی جانب بینڈ ہو کے ایپیگلوٹس کے ساتھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، when these actions the epiglottis cartilage drop over the glottis. جب لیرنگس ایپیگلوٹس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ ڈراپ آور کر جاتا ہے گلوٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، جب لیرنگس ایپیگلوٹس کے ساتھ مل کے پھر ایپیگلوٹس جو ہے گلوٹس کے اوپر آ جاتا ہے، تو گلوٹس اس کو کور اپ کر لیتا ہے ایپیگلوٹس، تو پھر خوراک جو ہے گلوٹس کی طرف یعنی ٹرکیا اور لیرنگس کی طرف نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان دس وے دا فوڈ از پاسڈ اوور دا ٹرکیا وداؤٹ اینٹرنگ اٹ. یعنی جب دیکھیں ایپیگلوٹس جو ہے گلوٹس کے اوپر آ جاتا ہے تو اس سے لیرنگس اور ٹرکیا بند ہو جاتا ہے، تو خوراک اس کے اوپر سے جاتے ہوئے اسوفیکس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. تو خوراک جو ہے ٹرکیا اور یا جسے ہم وینٹ پیپ کہا جاتا ہے اس کے اندر انٹر نہیں ہوتا. اف یو پلیس یور اینڈ، ٹھیک ہے، اور یور لیرنگس، جب اپنا کوئی انگلی وغیرہ اپنے لیرنگس کے اوپر رکھ دے، جب آپ سالو کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسا آپ کے لیرنگ موز اپ، اوپر کی طرف آپ کا لیرنگس موو آف کر جائے گا. ٹھیک ہے، آفٹر دا فوڈ انٹر دا اسوفیکس، جب خوراک اسوفیکس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے فیرنگ سے، دا سافٹ پیلٹ، جو سافٹ پیلٹ ہے، ٹھیک ہے، جو نرم تالو ہے، وہ نیچے کی جانب آ جاتا ہے، اور ایپیگلوٹس وہ واپس اوپر کی جانب چلا جاتا ہے. ایپیگلوٹس اوپر سے آتے ہوئے گلوٹس کے اوپر اس کو کور کیا. ٹھیک ہے، اور سب پیلٹ نے نیزل کیوٹی کو کور کیا. تو جب خوراک جو ہے وہ اسوپیکس کے اندر آ جاتا ہے تو نزل کیوٹی کا جو سب پیلٹ ہے وہ واپس نیچے کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایپیگلوٹس واپس اوپر کی طرف بینڈ ہو جاتا ہے. اس تمام باتوں کو میں آپ کو ایک پنجاب ٹیکسٹ بک کی ڈائیگرام سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو مائی ڈیئرس، میں وہ ڈائیگرام آپ کو دکھا سکوں تاکہ تمام باتیں وہاں پہ پھر آپ کی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے ڈائیگرام میں. مائی ڈیئرس، یہ پنجاب ٹیکسٹ بک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گلوٹس ہے اوپر کی جانب ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں گلوٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نوالا آ رہا ہے، بولس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو جگہ ہے، یہ جو دیکھیں یہ جو نیچے جگہ ہے گلے کی، دیٹ از نون ایز فیرنگس. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو پیف کی طرح ایک اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، اسے لیرنگس یا ٹرکیا، جسے ہم وینڈ پیپ بھی کہہ سکتے ہیں، سانس کی نالی ہے، اور یہ آپ کی خوراک کی نالی ہے. ٹھیک ہے، یہ خوراک کی نالی ہے آپ کی، یہ سانس کی نالی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اوپر ایپیگلوٹس ہے، اور یہ جو سانس کی نالی کا جو ایک بینڈ سا اسٹرکچر بنا ہوا ہے جسے گلوٹس کہا جاتا ہے، اور لیرنگس بھی ہے کیونکہ یہاں سے آواز گزر کے ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے جسے ہم وائس باکس یا لیرنگس بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ پھر جب آپ کا نوالا کر لیتے ہیں، دیکھیں ابھی آپ کا یہ نوالا ہے، یہ یہاں پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گلوٹس جو یہاں پہ دیکھو بالکل اوپر، تو گلوٹس کس کے اوپر آ جاتا ہے؟ ایپیگلوٹس کے اوپر. یہ گلوٹس ایپیگلوٹس گلوٹس کے اوپر آ جاتا ہے. جو آپ کا ایپیگلوٹس ہے، دیکھو یہ تھوڑا سا بینڈ ہوا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا بینڈ ہوا ہے، کس کے اوپر آیا ہے؟ گلوٹس کے اوپر، یعنی لیرنگس کے اوپر. ٹھیک ہے، دیکھو اس کو بالکل کور کیا ہے، تو آپ کا نوالا ونڈ پیپ کے بجائے بالکل اسوفیکس کی طرف چلا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ سمجھا لوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوالا ہے، بولس آف فوڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایپیگلوٹس ہے. دیکھو اوپر کی جانب بالکل ایک پروجیکشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایپیگلوٹس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اسپیس ہے دیٹ از نون ایز فیرنگس.
اور یہ کس کی نالی ہے؟ یہ سانس کی نالی ہے اور یہ دوسری خوراک کی نالی ہے۔ اس سانس کی نالی کو اس بینڈ سے تھوڑا سا بینڈ سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے ہم گلوٹس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ وائس باکس بھی ہوتا ہے جسے ہم لیرنگس کہتے ہیں، اور اس سانس کی نالی کو ہم ٹرکیا یا وینٹ پیپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ دوسری خوراک کی نالی ہے۔ جب یہ نوالا یہاں سے ہوتے ہوئے فیرنگس کی طرف آ جاتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، تو یہ ایپیگلوٹس کا چھوٹا سا جو ٹکڑا ایپیگلوٹس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بالکل آ کے ادھر گلوٹس کو کور کر لیتا ہے۔ دیکھو یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایپیگلوٹس ہے، یہ چھوٹا سا اس طرف آیا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس نے کس کو کور کیا؟ اس وینٹ پیپ کو، بالکل اس کے اوپر آیا ہے، آپ کو اگر نظر آ رہا ہے۔ یہ ایپیگلوٹس، یہ آپ کو میں دکھاؤں، یہ ایپیگلوٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایپیگلوٹس ہے۔ اس نے کس کو کور کیا؟ اس نے اس وینٹ پیپ کو، لیرنگس کو کور کیا۔ تو خوراک یا وینٹ پیپ میں جانے کے بجائے بالکل اسوفیکس کے طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھا مائی ڈیئرس، آئی ہوپ دیٹ آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا فیرنگس اور سالونگس کے بارے میں، کہ ہماری خوراک ہم منہ میں چیوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہاں سے چیوٹ فوڈ ایک بال کی طرح ایک اسٹرکچر بنتا ہے جسے بولس کہا جاتا ہے۔ بولس جب بن جاتا ہے تو پھر ہمارے سافٹ پیلٹ اویولا، جسے لٹکی ہوئی چھوٹی زبان آپ سمجھ لیں، وہ اوپر کی جانب بینڈ ہو جاتا ہے، جو ہماری ناک کے اور فیرنگس کے جو سوراخ ہے اس کو بند کر لیتا ہے، جسے ہم نیزل کیوٹی اور فیرنگس کہتے ہیں۔ اور ہماری ایپیگلوٹس جو ہے وہ گلوٹس کے اوپر، گلوٹس کے اوپر آ کے ہماری سانس کی نالی کو بند کر لیتا ہے، تو ہمارا خوراک بالکل اسوفیکس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی کانسیپٹ آپ نے ورڈ بائی ورڈ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دینا ہے، تاکہ آپ خود بھی ایک دفعہ ریڈ کریں، تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ تب تک کے لیے اپنے استاد وکیل کاکڑ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔